وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، کبریائی، بڑائی، وحدانیت اللہ مالک العلام ذل جلال والاکرام کے لیے خاص، جو پوری کائنات کا اکیلا ہی مالک ہے. وہ ذات جس نے کن کہہ کے پوری کائنات کو بنا دیا. وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو آقائے دو جہاں، شمس الضحیٰ بدر الدجا، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں،
معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب الرحمان کی بڑی ہی کرم نوازی ہے کہ اس رب نے ہمیں مسلمان بنایا اور محبوب پیغمبر کا امتی بنایا۔ محبوب پیغمبر کا امتی بننے کے بعد ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ محبوب پیغمبر کے طریقے کے مطابق گزاریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ ہوگا جن کو قیامت والے دن جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا۔ جنت تو دور کی بات ہے، وہ قیامت کا دن جس دن انسان سانس لینے کے لیے بھی ترسے گا، چیخے گا، چلائے گا، اس دن وہاں اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی حامی نہیں ہوگا، چلائے گا، چیخے گا، بلکہ طرح طرح کے عذابوں میں ان بد نصیب لوگوں کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ طرح طرح کا عذاب، وہاں کوئی مدد نہیں کرے گا۔ وہاں چیخنا چلانا کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ وہ اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتے گا کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا انسانوں جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خطرناک بدعمالیوں کی وجہ سے، خطرناک برے اعمالوں کی وجہ سے اس حد تک نفرت کی ہے کہ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ وہ کون سے بد نصیب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جس کی خوشبو کل قیامت والے دن ایک حدیث میں ملتا ہے، بخاری شریف کی حدیث، حدیث نمبر 3116، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 40 عامہ، کہ قیامت والے دن جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سفر کا وہاں سے دور سے محسوس کی جائے گی۔ کہ آج ہم سفر کریں، 40 سال کا وہ سفر ہو، اتنی دور سے جنت کی خوشبو ملے گی، انسان مومن خوشبو محسوس کرے گا، لیکن وہ بد نصیب ایسے ہیں کہ ان کو یہ دور سے خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ دوسری حدیث میں کیا ملتا ہے؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4753، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 70 عامن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 70 سال کے مسافر سے محسوس کی جائے گی۔ اور تیسری حدیث میں کیا ملتا ہے؟ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1531، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 عام، کہ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافر سے محسوس کی جائے گی۔ افسوس کہ ایسے کون سے وہ بد نصیب لوگ جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جو 100 سال کی مسافر سے محسوس کی جائے گی۔ اب دیکھنا ہے، سوچنا ہے، بلکہ ان بد نصیب لوگوں سے دور ہونا ہے۔ وہ بد نصیب جن کو کسی صورت
تمہیں جنت کی خوشبو نہیں محسوس ہوگی، بلکہ قیامت والے دن سخت ہولناکیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ قرآن کریم نے ان بد نصیبوں کا تذکرہ کچھ یوں فرمایا، فی سموم و حمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، کہ وہ ایسے لوگ سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا۔ لیکن آج ہم دنیا میں اس طرح مگن ہو چکے کہ میرے محبوب نے ہمیں زندگی گزارنے کے ہر طریقے بتلائے کہ ایسے زندگی بسر کرو گے تو جنت کی طرف جاؤ گے، اور یہ فلاں عمل کرو گے تو جہنم کی طرف جاؤ گے۔ ہماری بد نصیبی کہ ہم دین سے دور ہو چکے۔ پہلے نمبر پر کون سا بد نصیب؟ پہلے نمبر پر وہ کون سا آدمی ہے جس کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی؟ وہ آدمی جو ماتحت لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کائنات میں کچھ لوگوں کو فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، کہ کچھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، کہ کچھ لوگ ان کے ماتحت آ جاتے ہیں، جسے آج ہم دنیا میں سرونٹ کہتے ہیں، نوکر کہہ کے بلاتے ہیں۔ آج ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، لیکن میرے محبوب نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فوقیت دی ہے، طاقت دی ہے کہ تمہارے ماتحت لوگ آ چکے ہیں، تو پہلے نمبر پر تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ تیرے میرے بس میں کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیثیت دی، طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیچے کچھ لوگوں کو مہیا کر دیا۔ وہ لوگ ہمارے ماتحت ہو چکے ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جس کام سے روکتے ہیں اس سے رک جاتے ہیں۔ ان لوگوں پر جو ماتحت لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ لوگ کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے۔ اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کا شکر، اور دوسرے نمبر پر ان کے خوشی غمی میں، ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا ہے۔ انہیں معلوم ہو کہ ہم دن بھر جن کی خدمت کرتے ہیں، جن کے کام کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، خوشی میں بھی ہمارے ساتھ، غمی میں بھی ہمارے ساتھ، تاکہ انہیں کمزور تر ہونے کا احساس نہ ہو، یہ محسوس نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہوتی، مال دیا ہوتا، تو ہمارے نیچے بھی کچھ لوگ ہوتے، ہم ان پر حکم چلاتے۔ ان کو ایسی باتیں محسوس نہیں ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کے حقوق کو دبانا نہیں چاہیے، ان کے حقوق پورے کرنے چاہیے، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7150، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد استرعاہ اللہ رعیۃ فلم یحطها بنصیحۃ الا لم یجد رائحۃ الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر نگران بنایا، پھر اس نے خیر خواہی کے ساتھ ان کو نہ سنبھالا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نگران بنا دیا کہ یہ لوگ تمہارے نگران، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نگران بن چکے، لیکن اچھا سلوک نہیں کرتے، تو محبوب نے فرمایا وہ کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے، حتیٰ کہ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے محسوس کی جائے گی۔ دوسری حدیث مسلم شریف کی حدیث نمبر 142، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا نگران مقرر کیا، جس دن اسے موت آئی وہ اپنے ماتحت لوگوں سے دھوکہ کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ کتنی بدنصیبی ہے کہ مال اللہ نے دیا، پیسہ اللہ نے دیا، فوقیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور تو میں غرور میں آ گئے، تکبر میں آ گئے، کبریائی میں آ گئے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر بیٹھے، حالانکہ اس آدمی کو اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل بنایا، ہمارے ماتحت لوگوں کو سنبھالنے کو ہمیں استطاعت دی، لوگ ہمارے ماتحت آ چکے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ ہمیں غرور تکبر سے بچا، ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہم اس کے برعکس کیا کرتے ہیں؟ برا سلوک، سرونٹ نوکر کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، انسان نہیں سمجھتے، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لیتے ہیں۔ برا سلوک، اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کی ضروریات کو نہیں دیکھا جاتا، بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ضروریات ہیں، ان کی ضروریات کچھ نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی انسان ہے ہماری طرح۔ اسی لیے تو رب کائنات نے فرمایا، حالانکہ محبوب پیغمبر آخری وقت ہے وفات کے چند لمحات سے پہلے نماز کا تذکرہ محبوب کی زبان پر، الصلاۃ کہ نماز، ساتھ ہی محبوب نے فرمایا کہ اپنے ماتحت لوگوں کے معاملات کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ورنہ تمہارے دونوں جہاں برباد ہو جائیں گے اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے تو۔ یہ پہلا وہ آدمی جس کو جنت کی خوشبو تک حاصل نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ اور دوسرا ایسا کون سا بد نصیب آدمی ہے جس کو کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر سکے گا، جنت تو دور کی بات، دنیا کمانے کے لیے علم دین حاصل کرنے والا، دنیا کو پانے کے لیے کہ میری عزت ہو، میرا مقام ہو، میرا ہر طرف چرچا ہو، کہ میری ہر طرف واہ واہ ہو، اس لیے دنیا کمانے والا، پیسے کمانے کے لیے دین کو حاصل کرنے والا کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ اور یہ دین کا علم، اللہ تعالیٰ کا دین اپنی ذات میں ایک قیمتی انمول خزانہ ہے، جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کا خزانہ عطا فرمایا، اس آدمی کو اپنے وجود کے انگ انگ سے دنیا کے حرص و ہوس نکال دینی چاہیے کہ دنیا میرے لیے کچھ نہیں ہے، ایسے آدمی کو جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا کر دی۔ بلکہ یہ کہوں گا، محبوب نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس آدمی کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے ساتھ بھلائی کی ہے، اور جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کر دے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھلا کرے، قرآن و حدیث کے ساتھ مخلص ہو جائے، دنیا کی ہرس اپنے دل سے نکال دے کہ یہ دنیا جو عارضی ہے، چند دنوں کا ٹھکانہ ہے، نہیں پتا کہ کب اسرائیل آئے اور روح نکال کے لے جائے، جس دنیا کا بھروسہ نہیں۔ حتیٰ کہ آج کے جو طالب علم جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ دنیا حاصل ہو جائے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ جو آدمی دین کے ساتھ مخلص ہو گیا اس کی دنیا اور آخرت بہتر بن گئی۔ ہمارے معاشرے میں کچھ واعظین مبلغین ایسے ہیں، اگر ان سے ٹائم مانگ لیا جائے کہ فلاں دن ہماری مسجد میں واعظ و نصیحت کرنی ہے، درس دینا ہے آپ نے، تو جواب ملے گا 40,000 لوں گا، پہلے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دو بعد میں آؤں گا۔
لوگ بھی ہیں، ایسے واعظین مبلغین جو دنیا کے لیے علم دین حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے علماء کے بارے میں قرآن اور احادیث کیا کہتے ہیں؟ مسند احمد کی حدیث نمبر 338 اور ابو داود کی حدیث نمبر 3664 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 252، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما مما یبتغی به وجہ اللہ لا يتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنة یوم القیامت یعنی ریحہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا علم جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے صرف دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافرت سے محسوس کی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور کچھ مساجد کے آئمہ ایسے ہیں کہ چند روپیوں کی خاطر ایک مسجد میں امامت و خطابت چل رہی ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، 15,000 تنخواہ لے رہا ہے، دوسری مسجد سے 18,000 کی آفر آئی، اللہ تعالیٰ کے آباد گلشن کو ویران کر کے چلا جاتا ہے دنیا کی خاطر۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ مساجد کی جو انتظامیہ ہے ان کو بھی چاہیے کہ جو آئمہ کرام ہیں ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک مزدور دن میں دہاڑی کرتا ہے، 700 سے 800 لیتا ہے، ماہانہ حساب لگایا جائے تو 21,000 بنتا ہے۔ آج ہم آئمہ کرام جو مساجد کے آئمہ ہیں ان کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ 10,000 12,000، زیادہ ہوگی تو 15 کر دیں گے۔ پھر کیا جواب ملے گا اگر امام تھوڑی سی کہہ دے کہ میری تنخواہ بڑھا دو؟ جواب ملے گا کہ انتظامیہ غریب ہے۔ اور اس کے متبادل ہم اپنے گھر کا اخراجات کو دیکھ لیں تو ہمارے گھر کے اخراجات 40,000 سے اب ہو جاتے ہیں، گھر کا خرچہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور آئمہ کا خرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں جی مولانا صاحب 15,000 تنخواہ کافی ہے، اسی میں گزارا کرو ورنہ چلے جاؤ، ہمارے پاس اتنی ہی تنخواہ ہے۔ اور ہمارے گھر کے اخراجات 40,000 50,000 وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہ بھی انسان ہے، اس کے ساتھ بھی دنیا کے معاملات ہیں، اس کے ساتھ سکھ ہے دکھ ہے، انہیں بھی سوچنا چاہیے انتظامیہ کو۔ کم از کم جو آج کا مزدور دہاڑی لیتا ہے وہ تو ائمہ کرام کو دی جائے، زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ جب انتظامیہ یہ حال رکھے گی کہ تنخواہ 10,000، تو جب واعظین مبلغین باہر جائیں گے تو پیسے تو مقرر کرنے ہیں ان لوگوں نے، آخر انہوں نے بھی گھر کے اخراجات اٹھانے ہیں۔ لیکن جو دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین حاصل کرتا ہے، محبوب نے فرمایا کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ تیسرے نمبر پر وہ کون سا بد نصیب جس کو کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی؟ وہ آدمی جو لے پالک بچے، یعنی کہ کسی کا بچہ لے کر پال لیا، اس کو اپنی ولدیت دے دی، ایسا آدمی کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ محبوب نے فرمایا، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، جو ہمارے معاشرے میں آج کسی کا بچہ لے کر پال لے، اس کو چاہیے کہ جو بچہ اس نے لیا ہے، جس آدمی کا بچہ ہے، ولدیت وہی رکھی جائے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6766 اور ابو داود کی حدیث نمبر 5115
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ لم یرح رائحۃ الجنۃ وان ریحھا لیوجد من میسرۃ 70 عاما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ غیر کی طرف نسبت کی وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا، حتیٰ کہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے محسوس کی جائے گی۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ جس آدمی کا بچہ ہے اگر بہن کا بیٹا ہے اس کے شوہر کا نام چلے گا، تیرا نام نہیں چلے گا۔ جس کا بیٹا ہے ولدیت اسی کی چلے گی، اگرچہ تو نے اخراجات اٹھائے ہیں، بیٹا تو اس کا ہے نا۔ قرآن و حدیث اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ کسی کا بچہ لے کر ولدیت اپنی رکھ لینی۔ ایسا کام کرنے والا حکومتی معاملات جب آتے ہیں، آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ بنوانا ہے تو ولدیت جس نے پالا اس کی رکھ لے۔ نہیں، قرآن حدیث اس سے منع کر رہے ہیں کہ جس کا بیٹا ہے ولدیت اسی کی چلے گی۔ اگر تو ایسا کرے گا، ولدیت اپنی لکھوائے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، جنت تو دور جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ میرے محبوب نے ہمیں ہر ایک زندگی گزارنے کے معاملات بتلائے ہیں کہ کون سا کام کس طرح کرنا ہے، کون سا کام کس طرح کرنا ہے، لیکن ہماری بد نصیبی کہ ہم دین سے دور ہو چکے۔ اور چوتھے نمبر پر ایسا کون سا آدمی جو کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا؟ بالوں کو کالا رنگ لگانے والا، بوڑھا ہے جوان دکھنے کے لیے، چاہے مرد ہے یا عورت، اپنی سفیدی کو چھپانے کے لیے کالا خضاب لگاتا ہے، کالی مہندی لگاتا ہے۔ جس طرح کاروباری معاملات میں دھوکہ دھڑی جائز نہیں، اس طرح اپنے آپ کے معاملے میں کسی کے ساتھ دھوکہ جائز نہیں ہے۔ کوئی عمر رسیدہ شخص اپنے بالوں کو کالا رنگ لگا کر اپنی عمر کو کم کر لے، اپنی عمر کو چھپائے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ایسا آدمی کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4212 اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 5078، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون قوم یغضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواسل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو سیاہ رنگ سے اپنے بال رنگیں گے جیسے کبوتروں کے سینے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے۔ عمر کم ہے، عمر زیادہ ہے، کم کرنے کے لیے کالا خضاب لگانا، محبوب نے فرمایا کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں سیاستدان بلکہ کچھ دینی لوگ بھی ایسے ہیں جو اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ خضاب لگانا ایک مستحب عمل ہے، لیکن صرف سیاہ رنگ، خالص سیاہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے۔ جو آدمی صرف کالے رنگ کی مہندی لگائے گا، محبوب نے فرمایا کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ کتنی بد نصیبی ہے کہ دنیا کے لیے آخرت برباد کر بیٹھے، دنیا کے لوگوں کے لیے برباد کی جا رہی ہے کہ لوگ کہیں گے بوڑھا ہو گیا۔ لوگوں کا کیا ہے، کہتے رہیں
جب رب کائنات نے بوڑھا کر دیا تو میں کون ہوتے ہیں اپنی عمر جوانی میں دکھلانے والے؟ کیا ابھی میں بوڑھا نہیں ہوں، جوان ہوں؟ رب نے بوڑھا کر دیا تو رب کے ساتھ دھوکا، رب نے بوڑھا کیا تو جوان دکھتا ہے۔ اللہ کے معاملات میں تبدیلیاں مت لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کرنا ہے ہمارے حق میں بہتر کرنا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی فکر نہیں آتی۔ کس وجہ سے؟ دین سے دوری ہے۔ دین سے دوری کی وجہ سے ہم ان لوگوں میں اپنا شمار کر بیٹھتے ہیں کہ جن لوگوں کو کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے محسوس کی جائے گی۔ اور 5ویں نمبر پر کون سا ایسا بد نصیب جس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی؟ ناحق خلا لینے والی عورت، یعنی کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے طلاق مانگنے والی عورت جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گی۔ حالانکہ خاوند کے ذمے جو معاملات ہیں، اخراجات کو پورا کرنا، کپڑے مہیا کرنا، کھانا پلانا، خاوند سبھی چیزیں مہیا کر رہا ہے، پھر بھی کسی نہ کسی وجہ سے طلاق مانگنا۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ بد نصیب باپ والدین بھی ایسے ہیں کہ بیٹی کا نکاح کیا ہوا ہے، ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، پہلے گھر میں جہاں نکاح کیا ہے وہ گھر والے کچھ کمزور ہیں، مالی لحاظ سے، جس معاملات سے بھی لگا لیجئے، یا پیسوں کی لحاظ سے، جس لحاظ سے بھی لگا لیجئے کہ وہ کمزور ہے۔ اب دوسرا رشتہ آیا ہے، وہ امیر گھرانے کا ہے، والدین پہلے گھر سے طلاق دلوا دیتے ہیں، دوسرے گھر میں رخصتی کر دیتے ہیں نکاح کر کے۔ ایسے والدین بھی اس حدیث کی زد میں آتے ہیں جو عورتوں کو ناحق خلا دلواتے ہیں، طلاق دلواتے ہیں۔ دنیا کے لیے تو طلاق دلوا رہا ہے اپنی بیٹی کو، دیکھتے نہیں کہ والدین امیر گھرانے کو دیکھتے ہیں کہ یہ گھر کھانے پینے والا ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے۔ جب بیٹی کی شادی کی اس گھر میں کمزوری آ گئی، روپئی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے، یہ عورت کا اپنا نصیب ہوتا ہے، رب تعالیٰ نے نصیب لکھے ہیں۔ تو میں کون ہوتے ہیں نصیب کو دیکھ کر شادی کرنے والے؟ یہ رب تعالیٰ نے نصیب بنائے ہیں۔ والدین دیکھتے ہیں کہ یہ گھر غریب ہے، یہ امیر ہے، اب اس میں نکاح کر دیا جائے، پچھلے گھر سے طلاق دلوا دی جائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2226 حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنے خامن سے بلا وجہ طلاق کا سوال کیا، ایسی عورت کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے محبوب کا فرمان ہے۔ خامن ہر چیز مہیا کرتا ہے، کھانے کے لحاظ سے، کپڑوں کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے ہر چیز مہیا ہے، پھر بھی چھوٹی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے، کیونکہ عورت ناشکری ہے، اور خامد جتنی مرضی خدمت کر لے، زندگی گزر چکی، اچھی گزری، آخری وقت میں آ کر عورت نے خواہش کر دی کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، خامد پورا نہیں اتر سکا، اب کیا ہے؟ کبھی میں نے تیرے گھر سکھ پایا ہی نہیں۔ ناشکری۔ ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آ کے عورتوں کی جماعت سے کہا، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو۔ اور عورتیں سوال کرنے لگی، محبوب جی کیوں؟
محبوب نے فرمایا کہ میں نے تمہاری کثرت تعداد جہنم میں دیکھی ہے۔ سوال ہوا کس وجہ سے؟ محبوب نے پہلے نمبر پہ فرمایا کہ مرد کے متبادل تمہاری عورت، تمہاری جو عبادت ہے وہ مرد کے متبادل کم ہے۔ تمہارے کچھ ایام ایسے آ جاتے ہیں تم ان ایام میں عبادت نہیں کر سکتی، حالانکہ مرد پورے ماہ میں عبادت کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر تم خامد کی ناشکری کرنے والی ہو، خامد ہر چیز مہیا کرتا ہے پھر بھی تم ناشکری کرتی ہو۔ اور تیسرے نمبر پر محبوب نے فرمایا کہ تم عورتوں کی ذات ایسی ہے کہ عقل مند انسان کی عقل کو لے جاتی ہو، یعنی کہ خامد ذہین ہے، اپنی عقل کو استعمال کرنے والا ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں مرد بیٹھا ہوتا ہے عورت فیصلے کر رہی ہوتی ہے، عقل مند انسان کی عقل کو لے جاتی ہو۔ محبوب نے اس لیے فرمایا تم صدقہ کیا کرو، تمہاری کثرت سے تعداد جہنم میں دیکھی گئی ہے۔ اس لیے محبوب نے فرمایا کہ جو عورت بلا وجہ خامد سے طلاق طلب کرتی ہے، طلاق کا سوال کرتی ہے، کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گی۔ اور چھٹے نمبر پر باریک لباس پہن کر بن سور کر نکلنے والی عورت۔ پہلی عورت ناحق طلاق مانگنے والی، دوسری بن سور کر بازار نکلنے والی، باریک لباس پہننے والی، کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گی۔ دلیل دوں گا، مسلم شریف کی حدیث نمبر 2128، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ممیلات مائلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلۃ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها وان ریحها لتوجد من میسرۃ کذا وکذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو لباس پہنتی ہیں مگر ننگی نظر آتی ہیں، لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہیں، فٹنگ میں لباس، باریک لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے۔ جتنی جسامت ہے اسی جسامت کے مطابق لباس سلوایا، ٹانگیں علیحدہ نظر آتی ہیں، سینہ علیحدہ نظر آتا ہے، کمر علیحدہ نظر آتی ہے۔ محبوب نے فرمایا کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے اور سیدھی راہ سے بہکانے والی ہیں، خود بہکنے والی ہیں، اور ان کے سر بختی اونٹ کی طرح اونچے ہیں، یعنی کہ سر میں جو جوڑا باندھتی ہیں وہ اوپرلی سائڈ پہ باندھتی ہیں، بال اوپرلی سائڈ پہ اٹھے ہوئے ہیں، دوسرا سر نظر آ رہا ہے۔ ایسی عورت کل قیامت والے دن محبوب نے فرمایا جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دراز سے محسوس کی جائے گی۔ وہ عورتیں جو گھر کی زینت تھیں، گھر میں انہوں نے رہنا تھا، بازاروں کی زینت بن چکی ہیں، گھر میں ہے ایسے میلی کچیلی گندا لباس، کوئی خامد کے لیے تیاری نہیں ہے، اور جب گھر سے باہر نکلنا ہے، شادی آئی یا بازار جانا ہے، میک اپ لگا رہی ہیں۔ کہاں جا رہی ہیں؟ بازار جا رہی ہیں، شادی پہ جا رہی ہیں۔ جس کے لیے میک اپ کرنا تھا، تیاری کرنی تھی، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں میلی کچیلی رہتی ہے، لیکن جب لوگوں کے سامنے جانا ہے، باہر جانا ہے، بازار جانا ہے، شادی میں رشتہ داروں کے ہاں جانا ہے، بن سور کر واہ تیرے کہنے۔ ایسی عورت کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے دور کی جائے، محسوس کی جائے گی۔
کتنی بدنصیبی ہے دین سے دوری کی وجہ کہ ہم جنت کی خوشبو سے دور ہو رہے ہیں. کس وجہ سے؟ دنیا کے لیے، وہ دنیا جو عارضی ہے. محبوب نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ علیحدگی اختیار نہ کرے الا کان ثالثہم الشیطان، مگر ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. اگر سفر کرنا ہے خاوند کے ساتھ کرو، بھائی کے ساتھ کرو، باپ کے ساتھ کرو، اور خاوند بھائی باپ کو بھی چاہیے کہ ان کو شریعت کی حد میں رہتے ہوئے لے کے جائیں. باپ سامنے موٹر سائیکل چلا رہا ہے، بیٹی ننگے منہ پیچھے بیٹھی ہے. خاوند سفر میں ہے، بیوی ساتھ ننگے منہ. کیا ہے یہ؟ دیوس ہے ایسا آدمی، چاہے والدین ہے، بھائی ہے، خاوند ہے، جو اپنی عورتوں کو، بیوی، بیٹی، بہن، ان کو دینی معاملات سے دور رکھتا ہے. حالانکہ یہ خاوند، بھائی، باپ ان پر نگران ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا، ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی. ایک عورت. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اس عورت کو جہنم میں پھینک دو، جہنم میں ڈال دو اس عورت کو. وہ عورت کہے گی اللہ میرے باپ کو بلایا جائے. اس کے باپ کو بلایا جائے گا. اللہ کے ہاں بولے گی بیٹی، اے اللہ سب سے پہلے میرا جو نگران تھا دنیا میں آنے کے بعد میرا باپ تھا. میرے باپ نے مجھے کسی دین کی بات نہیں بتلائی، مجھے پردے کا نہیں کہا، مجھے نماز کا نہیں کہا، دینی معاملات سے مجھے دور رکھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس عورت کے ساتھ اس کے باپ کو بھی جہنم میں پھینک دو. وہ عورت پھر سوال کرے گی، بول اٹھے گی، اے اللہ میرے بھائی کو بلایا جائے. اس کا بھائی بلا لیا جائے گا. بھائی بھی سامنے کھڑا ہے اللہ کے. بہن کہے گی اے اللہ میرے باپ کے بعد میرے گھر میں نگران جو تھا میرا بھائی تھا. نہ میرے باپ نے مجھے نماز کا دین کا کہا، نہ ہی میرے بھائی نے مجھے پردے کا کہا، کسی معاملات کا نہیں کہا کہ بہن یہ جو تو معاملات اپنی زندگی میں کر رہی ہے یہ دین میں ایسا نہیں ہے، اس طرح ہے، یہ کام چھوڑ دو، دین کو اپنا لو. میرے بھائی نے اس طرح نہیں کہا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے باپ کے ساتھ اس کے بھائی کو بھی جہنم میں پھینک دو. پھر عورت بولے گی اے اللہ میرے خاوند کو بلایا جائے. خاوند آ جائے گا. بیوی بولے گی اے اللہ میرے باپ کے بعد، بھائی کے بعد میرا جو نگران تھا میرا خاوند تھا، اس نے مجھے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے دینی معاملات کے بارے میں نہیں بتلایا. میں کام کرتی تھی، کبھی اس نے مجھے روکا نہیں، ٹوکا نہیں کہ یہ دین سے دوری کا سبب ہے، یہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. تو نے باریک لباس نہیں پہننا، میک اپ کر کے بازاروں میں نہیں جانا، ننگے منہ نہیں جانا. آج تک میرے خاوند نے زندگی میں کبھی روکا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باپ، بھائی اور ان لوگوں کے ساتھ اس کے خاوند کو بھی جہنم میں پھینک دو. پھر عورت بولے گی اے اللہ میرے بیٹے کو بلایا جائے. بیٹا بھی اللہ کے ہاں کھڑا ہوگا. اب بیٹے کا کیا قصور ہے؟ بیٹے کی تربیت تو والدین نے کرنی ہے نا. لیکن بیٹا، عورت کہے گی، ماں کہے گی اے اللہ اپنی زندگی کے تمام معاملات جو میں نہ کرتی تھی مجھ سے میرا بیٹا روٹھ کر منوا لیتا تھا. اگر میرا بیٹا اپنی زندگی میں، میری زندگی میں مجھ سے روٹھ جاتا
اور کہتا ماں جب تک تو نماز نہیں پڑھے گی، پردہ نہیں کرے گی، تیری ہاتھ کی پکی روٹی نہیں کھاؤں گا، تو میں ماں تھی مجبور ہو جاتی بیٹے کی ہاتھ سے پردہ بھی کر لیتی اور نماز بھی پڑھ لیتی۔ اس نے مجھے آج تک کبھی پردے کا، نماز کا، دین کے معاملے میں کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے باپ، بھائی، خاوند، بیٹا، ان چاروں کو جہنم میں پھینک دو۔ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ کس وجہ سے؟ دین سے دوری۔ اگر ہمارے تعلقات دین سے اچھے ہیں تو تب ہی ہم اپنے گھر والوں کو اچھی نصیحت کریں گے۔ اگر ہم خود ہی دین سے دور ہیں تو دوسروں کو کیسے کہیں گے؟ جب خود ہی نماز نہیں پڑھی نہیں، گھر والوں کو کیا کہیں گے؟ جب خود دین پر عمل نہیں کرنا، دوسروں کو کیسے کروائیں گے؟ یہ 6 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو کل قیامت والے دن جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے محسوس کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔